بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دمشق کا یہ بزرگ سردار اپنے قد کاٹ اور اخلاق و کردار کے اعتبار سے ایک مثالی سردار تھا۔ یہ محض شکل و صورت کے اعتبار سے بزرگ نہ تھا، بلکہ دل و نظر کے اعتبار سے بھی فرشتہ سیرت انسان تھا۔ اللہ نے اسے جہاں دولت دنیا سے نوازا تھا، وہاں حوصلہ بھی وافر مقدار میں عطا فرمایا تھا۔ اس کی اسی خوبی نے اسے اہل دمشق کی آنکھوں کا تارا بنا دیا تھا، چنانچہ وہ اس پر دل و جان سے فدا ہوتے تھے۔ جب کبھی وہ سفر کے لیے روانہ ہوتا تو بیسیوں انسان اسے الوداع کرنے جاتے، اور جب وہ لوٹتا تو انسانوں کا جم غفیر دیوانہ وار اس کے استقبال کے لیے نکلتا۔ اس کا ڈیرہ ہر وقت ملاقاتیوں سے بھرا رہتا، اور خداموں اور غلاموں کو ان کی ضیافت سے فرصت ہی نہ ملتی تھی۔ لیکن اس کی یہ قدر و منزلت اس کے حاسدین کو ایک آنکھ نہ بھائی، اور انہوں نے امیر المومنین ہارون الرشید کے دربار میں یہ بات پہنچا دی کہ دمشق میں بنو امیہ کا ایک بزرگ سردار موجود ہے، جو ہزاروں ایکڑ اراضی کا جاگیردار اور سینکڑوں ایکڑ باغات کا مالک ہے۔ اس کے ڈیرے میں صبح شام بڑی رونق اور چہل پہل ہوتی ہے، اور وہ نہایت کشادہ دل اور کشادہ ہاتھ ہے۔ اس کے بیٹے اور پوتے خدام اور غلام گھوڑوں اور خچروں پر سوار ہو کر جہاد روم میں شرکت کرتے ہیں، اور بنو امیہ کے کسی فرد کا اس قدر مالدار اور با اثر ہونا خطرے سے خالی نہیں، اور ممکن ہے کہ وہ کسی وقت علم بغاوت بلند کر دے اور ملک شام کو تمہارے ہاتھوں سے چھین لے، کیونکہ وہ ان شاہینوں کا چشم و چراغ ہے جو مشرق میں ایک صدی حکومت کرنے کے بعد ہسپانیہ میں جاہ و جلال سے حکومت کر رہے ہیں۔ لہٰذا اس کی خبر لینی چاہیے، ورنہ کسی وقت بھی کھڑاک ہو سکتا ہے۔ جوں ہی ہارون الرشید نے یہ بات سنی تو اس کی نیند حرام ہو گئی، اور اس نے فوراً اپنے پولیس آفیسر کو بلایا اور اسے حکم دیا کہ ابھی دمشق کی طرف نکلو اور اس آدمی کو بیڑیاں پہنا کر میرے پاس لاؤ، اور اسے اونٹ کے حوض میں ایک طرف بٹھانا اور خود دوسری طرف بیٹھنا، اور اس کے گھر کا جائزہ لینا، اور جو کچھ وہ کہے وہ حرف بہ حرف یاد رکھنا اور آ کر مجھے بتانا۔ پولیس آفیسر نے بزرگ کی گرفتاری کا شاہی وارنٹ لیا اور اپنی پولیس کا خصوصی دستہ لے کر اپنے مشن کی طرف نکل پڑا، اور عراق کے وسیع و عریض صحراؤں کو طے کرتا ہوا شام کے سرسبز و شاداب علاقوں میں داخل ہو گیا۔ اسے راستے میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کے بے شمار عجائبات نظر آئے، لیکن اس نے انہیں نظر بھر کر نہ دیکھا، کیونکہ اس کی نظر اپنے اہم مشن کی تکمیل پر تھی۔ وہ اسی فکر میں ڈوبا ہوا تھا کہ پتہ نہیں اتنے بڑے سردار بزرگ کی گرفتاری کس طرح عمل میں آئے گی، مبادا اس عمل میں ہولناک تصادم نہ ہو جائے، کیونکہ ریت کے کسی بے گناہ شخص کو رسوا کن طریقے سے گرفتار کرنے سے انسانی جذبات بھڑک اٹھتے ہیں، اور لوگ مرنے مارنے پر تل جاتے ہیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے معاملہ کچھ سے کچھ بن جاتا ہے۔ لیکن جو کچھ ہو سو ہو، گرفتار تو بہرحال کرنا ہی ہے، کیونکہ اس کو گرفتار کرنا امیر المومنین کا تاکیدی حکم ہے۔ وہ یہ سوچتا ہوا دمشق میں داخل ہو گیا، اور پوچھتا پچھاتا ہوا سردار کے ڈیرے پر جا پہنچا، اور بغیر پوچھے ہی اس کے ڈیرے میں داخل ہو گیا۔ جب اس کی قوم نے اسے دیکھا تو اس کے ساتھیوں سے اس کے متعلق پوچھا کہ یہ کون ہے، تو انہوں نے بتایا کہ یہ خلیفہ بغداد امیر المومنین ہارون الرشید کی ذاتی پولیس کا انچارج ہے۔ تو وہ خاموشی سے پیچھے ہٹ گئے، اور وہ صحن کے درمیان میں پہنچا تو اسے وہاں نوکروں کا جم غفیر بیٹھا ہوا نظر آیا۔ جب انہوں نے اس کا تعارف کروایا تو وہ اٹھے اور اس کا خیر مقدم کیا، اور اسے عزت و احترام سے بٹھایا، اور اسے آمد کا مقصد دریافت کیا، اور اس نے اپنا مقصد بتانے کی بجائے سردار کے متعلق پوچھا۔ انہوں نے بتایا کہ ہم اس کی اولاد ہیں اور وہ حمام میں غسل کر رہا ہے۔ اس نے کہا کہ اسے کہو کہ جلدی کرے۔ چنانچہ ان میں سے ایک آدمی اس کی طرف گیا اور اسے غسل سے جلدی فارغ ہونے کا پیغام دے آیا۔ اسی دوران پولیس آفیسر نے اس کی حویلی کے احوال کا جائزہ لینے لگا، اور اس کی شان و شوکت اور اس میں لوگوں کی گہما گہمی دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ جوں جوں سردار کی آمد میں تاخیر ہوتی گئی، اس کا خوف اور قلق بڑھتا گیا کہ مبادا وہ کہیں چھپ نہ جائے۔ اس وقت ایک پروکار اور وجیح شخص صحن میں داخل ہوا، اور اس کے دائیں بائیں 30-40 سال کی پختہ عقل مندوں اور 20-30 سال کے جوانوں اور نوعمر بچوں کی جماعت تھی۔ اسے دیکھ کر پولیس آفیسر کو یقین آ گیا کہ یہی وہ بزرگ سردار ہے جسے میں نے گرفتار کرنا ہے، اور یہ سب کے سب ان کے بیٹے اور پوتے ہیں۔ چنانچہ وہ السلام علیکم کہہ کر پولیس آفیسر کے پاس آیا، اور اس سے امیر المومنین کی خیریت دریافت کی اور دیگر احوال پوچھتا رہا۔ ابھی وہ باتوں میں تھا کہ اس کے خدام پھلوں کی ٹوکریاں لے آئے اور انہیں کاٹ کاٹ کر رکابیوں میں رکھنے لگے۔
اس نے سیکیورٹی آفیسر کو کھانے کی دعوت دی جو اس نے قبول نہ کی اور اپنی نشست پر خاموشی سے بیٹھا رہا، اور سردار اپنے ساتھیوں سمیت پھل تناول کرنے میں مشغول ہو گیا، اور جب وہ پھل کھا چکا تو اس کے خدام اور غلام کھانے کا دسترخوان بچھانے میں مصروف ہو گئے، اور انہوں نے مختلف رنگوں اور ذائقوں سے بھرپور ایسا کھانا پیش کیا جو حکمران کے علاوہ کسی کو زیب نہ دیتا تھا۔ اس نے پولیس آفیسر کو ایک مرتبہ پھر کھانا کھانے کی دعوت دی جو اس نے قبول نہ کی، اور اس نے بھی اصرار نہ کیا اور ساتھیوں سمیت کھانے میں مشغول ہو گیا۔ جب وہ کھانے سے فارغ ہوا تو نماز میں مشغول ہو گیا اور قابل رشک اطمینان سے نماز پڑھی اور ہاتھ اٹھا کر پرسوز انداز میں دعا و مناجات میں مشغول ہو گیا۔ جب وہ دعا و مناجات سے فارغ ہوا تو اس سے پوچھا کہ بتاؤ کیسے آنا ہوا۔ اس نے امیر المومنین کا لکھا ہوا گرفتاری کا وارنٹ دکھایا جو اس نے نہایت اطمینان سے پڑھا، اور پھر اپنی اولاد کو واپس چلے جانے کا حکم دیا اور کہا یہ امیر المومنین کا فرمان ہے، میں اسے پڑھ کر ایک لمحہ بھر تاخیر کا روادار نہیں ہوں، لائیے اپنی ہتھکڑیاں اور بیڑیاں اور مجھے پہنا دیجیے۔ چنانچہ سیکیورٹی آفیسر نے ہتھکڑیاں اور بیڑیاں منگوائیں اور اسے پہنا کر اونٹ کے ہوج میں ایک طرف بٹھا دیا اور خود دوسری طرف بیٹھ گیا۔ جب وہ اسے لے کر دمشق سے باہر آیا تو وہ خندہ پیشانی سے پولیس آفیسر سے باتیں کرنے لگا۔ جب غوطہ کے باغات میں سے گزرے تو اس نے پولیس آفیسر سے کہا یہ باغات دیکھ رہے ہو، ان میں مختلف اقسام کے پھل اور جدا جدا خوشبوؤں اور رنگوں کے پھول ہیں۔ جب وہ اپنے پھلوں اور پھولوں سے بھرے باغات کی تعریف سے فارغ ہوا تو اپنے کھیتوں کا حسن اور رعنائی بیان کرنے لگا۔ جوں جوں وہ اپنے کھیتوں اور باغوں اور بستیوں کی تعریف کرتا، پولیس آفیسر کو اس پر غصہ آتا لیکن مروتاً خاموش رہ جاتا۔ لیکن ایک موقع پر اس نے حیرانی سے کہہ ہی دیا کہ اے اللہ کے بندے، اپنی جاگیروں اور باغوں اور کھیتوں کی تعریف چھوڑ اور اپنے انجام کی فکر کر۔ امیر المومنین کو تیری اتنی مالداری اور آسودہ حالی نے پریشان کر دیا ہے، اس نے تجھے توہین آمیز طریقے سے گرفتار کر کے اپنے سامنے پیش کرنے کا حکم دیا ہے، چنانچہ ہم انہی کے حکم کے مطابق تجھے تیرے اہل و عیال کی موجودگی میں گرفتار کر کے لا رہے ہیں، تجھے فکر ہی نہیں کہ تیرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ پولیس آفیسر کی بات سن کر اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور کہا اے منازع، تیرے بارے میں میری فراست غلط ہو گئی، میں نے تو سمجھا تھا کہ امیر المؤمنین نے اچھی طرح کامل العقل سمجھ کر اس مقام پر فائز کیا ہے، لیکن تیری بات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو تو نے کہا ہے کہ امیر المؤمنین نے مجھے اس حال میں تجھے اپنے دربار میں پیش کرنے کا حکم دیا ہے، تو سن لے، مجھے اس خالق اور مالک پر مکمل بھروسہ ہے جس کے قبضہ قدرت میں میرا مقدر ہے۔ امیر المومنین نہ اپنے نفع و نقصان کے مالک ہیں نہ کسی اور کے، وہ اپنے آپ کو یا کسی اور کو اتنا ہی نفع یا نقصان پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ چاہے، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں کر سکتے۔ امیر المومنین کے بارے میں نے کسی ایسے گناہ کا ارتکاب نہیں کیا جس کی وجہ سے میں غمزدہ ہو جاؤں۔ جب انہیں میرے معاملے کا پتہ چل جائے گا کہ میں کسی بھی صورت میں ان کے حق میں برا نہیں ہوں، اور حاسدوں اور دشمنوں نے میرے بارے میں حسد سے ان کے کان بھرے ہیں اور مجھ پر وہ بہتان لگائے ہیں جن کی میرے فرشتوں کو بھی خبر نہیں، تو وہ میرے خون کو حلال نہیں سمجھیں گے اور مجھے عزت و احترام سے واپس بھیج دیں گے۔ اور اگر اللہ کے علم میں یہ بات لکھی جا چکی ہے کہ مجھے امیر المؤمنین کے ہاتھوں نقصان پہنچنا ہے اور انہوں نے میرا خون بہانا ہی ہے، تو سارے انسان اور جن اور فرشتے مل کر بھی مجھے نہیں بچا سکتے۔ تو میں اس فیصلے سے جو اللہ نے میرے بارے میں لکھ کر فارغ ہو چکا ہے کیوں غم دکھاؤں اور کیوں اس کی فکر کروں؟ مجھے اس اللہ کے بارے میں حسن ظن ہے جس نے تمام مخلوق کو پیدا کیا ہے اور اسے رزق عطا کیا ہے، اور زندگی اور موت اسی کے ہاتھ میں ہے، اور جو ذات دنیا اور آخرت کی مالک ہے، اس کی رضا پر راضی رہنا، اس پر صبر کرنا بہتر ہے۔ اور میں تو سمجھتا تھا کہ تیرا اس بات پر پختہ ایمان ہے، اور اب جب کہ مجھے تیری سمجھداری کا پتہ چل گیا ہے، میں انشاءاللہ امیر المومنین کے سامنے پیش ہونے تک تجھ سے بات نہ کروں گا۔ اس کے بعد بزرگ سردار نے اپنے منہ پر مہر سکوت لگائی اور کوفہ پہنچنے تک سوائے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ کہتے یا ضروری حاجت کے لیے پانی مانگنے کے اور کوئی بات نہ کی۔ چنانچہ جب پولیس آفیسر کوفہ میں داخل ہوا اور اسے ایک جگہ پر بٹھا کر امیر المومنین کے دربار میں پیش ہوا تو اس نے امیر المومنین کو اس کی شرافت و وجاہت اور مال و دولت کی فراوانی اور اسے گرفتار کرنے اور اسے کوفہ تک لانے کی اول تا آخر کہانی سنائی۔ تو ہارون الرشید بول اٹھا کہ اللہ کی قسم، یہ آدمی سچا ہے اور اللہ کی نعمت کی فراوانی کی وجہ سے محسود ہے،
اور اس کے حاسدین نے آتش حسد میں جل کر اس کے بارے میں بے سروپا باتیں کی ہیں۔ اللہ کی قسم ہم نے بلا وجہ اسے تکلیف دی اور اسے پریشان کیا اور اس کے اہل و عیال کو خوفزدہ کیا۔ اٹھ اور فوراً اس کی ہتھکڑیاں کھول دے اور بیڑیاں اتار دے اور اسے عزت و احترام سے میرے پاس لا۔ سیکیورٹی آفیسر اٹھا اور اس نے بزرگ سردار کی ہتھکڑیاں اور بیڑیاں کھول دیں اور اسے ہارون الرشید کے دربار میں پیش کر دیا۔ ہارون نے جب بذات خود اس کے معصوم چہرے کا ملاحظہ کیا تو اس پر ورافتگی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ اس کا چہرہ سونے کی طرح تمتمانے لگا۔ بزرگ سردار نے قریب آ کر سلام کیا، جس کا ہارون نے بڑی محبت سے جواب دیا اور کہا، ہمیں آپ کی مالداری اور سرداری کی اطلاع پہنچتی تھی اور ہمارے سامنے ایسی باتوں کا تذکرہ ہوا تھا جو ہمارے لیے تشویشناک تھیں، اس لیے ہم نے پسند کیا کہ آپ کو بلا کر ان باتوں کی اصلیت معلوم کی جا سکے اور ہم آپ کا جواب بھی سن سکیں اور آپ کے ساتھ کوئی نیکی کر سکیں، لہٰذا اب آپ اپنی ضروریات بیان کیجیے۔ بزرگ سردار نے پہلے تو ان کا شکریہ ادا کیا اور ان کے لیے دعائے خیر کی اور ایک بات کا شاندار اور تسلی بخش جواب دیا اور آخر میں درخواست کی کہ مجھے میرے ملک اور گھر بار اور اہل و عیال میں سلامتی کے ساتھ واپس بھجوا دیا جائے۔ ہارون نے کہا، ایسا کرنا تو ہمارے ذمے ہے اور ہم اس فرض کو بجا لائیں گے، لیکن آپ اپنی وجاہت و شرافت سے متعلقہ ضروریات سے آگاہ کیجیے جنہیں پورا کر کے ہم آپ کے معاون بن سکیں، کیونکہ آپ جیسے آدمی کو اپنی سرداری سے متعلقہ چیزوں کی ضرورت پڑتی رہتی ہے۔ اس نے جواب دیا، اے امیر المومنین، آپ کے افسران انصاف پرور ہیں اور ان کے عدل و انصاف نے مجھے کسی طرح کے سوال سے بے نیاز کر دیا ہے، اور امیر المومنین کی حکومت کے سائے میں میرے اور میرے اہل وطن کے معاملات ٹھیک طریقے سے چل رہے ہیں۔ ہارون رشید نے کہا، آپ کو اپنے ملک میں امن و امان سے جانے کی اجازت ہے۔ اگر کبھی آپ کو ہماری ضرورت پڑے تو خط لکھ دینا، تعمیل کر دی جائے گی۔ اے منازع، اسے فوری طور پر وہاں پہنچاؤ جہاں سے لائے تھے۔ چنانچہ سردار کو عزت و احترام سے واپس پہنچا دیا گیا اور حاسدین کی امیدیں خاک میں مل گئیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی حسد کی بری آگ سے بچائے اور ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ آپ لوگ میری ویڈیو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے مجھے موٹیویٹ کرتے ہیں۔ جزاک اللہ۔